اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. آج کا ہمارا سیشن ہے صحابہ اور اہل بیت کے مابین محبت اور الفت. فہم محرم کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم نے مختلف عنوانات پہلے پڑھے ہیں. محرم اور کرنے کے کام، اہل بیت کے مناقب، اور اسی طرح اہل بیت کے فضائل اور صحابہ کے فضائل، دونوں کے فضائل کا تقابلی جائزہ. اور آج ہم پڑھیں گے صحابہ اور اہل بیت کے مابین محبت اور الفت تھی. یعنی آج کے ہمارے اس سیشن کے اہم نکات ہوں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہمی محبت کرنا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہم مل جل کر رہنا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی مثالیں ہم دیکھیں گے، اور اہل بیت کا صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا، اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کے مابین رشتہ داریاں کون کون سی تھی، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی امتوں کے مقابلے میں امت وسط بنایا ہے. قرآن کریم میں یہی لقب دیا ہے. اس پہ ہم نے پچھلے سیشن میں ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی تھی کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، جس میں منمانی کسی چیز کو اس کے اصل سے بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا، اور کسی شے کو اس کے اصل سے کم بھی نہیں کیا جا سکتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے متعلقہ لوگوں میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں. ایک تو نواسب ہیں کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کے خلاف عداوت اور بغض جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر روافض ہیں کہ ان کے دلوں میں اہل بیت سے محبت تو موجود ہے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انتہائی عداوت اور نفرت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس کا اظہار وہ طرح طرح کے سب و شتم سے کرتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے منہج میں اہل بیت سے بھی محبت کا عقیدہ موجود ہے، اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا واضح منہج موجود ہے. اور یہ محبت ہر قسم کے غلو سے پاک ہیں، بالکل ویسی محبت ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی ہے. ہمارے ان دو گروہوں میں اس تنازع کی اصل وجہ ہے کہ ہمارے اکثر مورخین نے تاریخ لکھتے وقت اسانید پر توجہ نہیں دی، اور جن مورخین نے اسانید کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تاریخی متون کو قرآن کے کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، اور حاسدین اسلام کے پھیلائی ہوئی جھوٹی داستانوں کو اپنی کتابوں میں داخل کر کے اپنی کتابوں کا حجم بڑھا لیا. نتیجتاً سطحی سوچ رکھنے والے عوام انہیں پڑھ پڑھا اور سن سنا کر اپنے محسنین کے بارے میں بدگمان ہو گئے اور ان پر لعن اور طعن کرنے لگے. اور نتیجہ آج پوری دنیا کے سامنے ہے کہ لوگ یا تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں یا ان سے نفرت کر کے صرف دیگر اصحاب رسول کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. تو اس مناسبت سے آج کا ہمارا سیشن اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین اخوت و محبت کا تذکرہ ہے. ہم یہی تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ تمام آپس میں متحد و متفق تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے. اس حوالے سے چند ایک اصولی باتیں آج ہم کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہمی متحد ہونا اور باہم محبت کرنا. تو دنیا یہ بات جانتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کے منفرد انسان تھے. ان جیسا فضل اور کمال ان کے بعد والوں کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر سایہ ان کی تربیت کی اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. نبوی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ صحابہ کرام بے شمار قربانیوں کے مالک بن گئے. آپ دین اور اہل دین سے محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے جانی دشمن باہم بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. صحابہ کرام کا یہی وصف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ بڑا محبت کرنے والے تھے، آپس میں عدل کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے. تو غور فرمائے کہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور اس نے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے کہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ الرحمن اور رحیم ہے. اور سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.
تو رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفت ہے. سورۃ حامیم سجدہ میں ہے تنزیل من الرحمن الرحیم. مختصر اس صفت کے متعلق بیان شدہ قرآنی آیات اور احادیث بہت زیادہ ہے. ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وصف بھی کسی مادے سے مشتق یعنی رحماء بینہم بیان فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورۃ الفتح کے آیت نمبر 29 ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور وہ رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہے. تو اس قرآن مجید کی سری آیت کے مقابلے میں ان بے بنیاد روایات، قصوں اور کہانیوں کی کیا حیثیت ہے جنہیں کذاب راویوں نے روایت کیا ہے اور وہ ہمارے سامنے ان کی تصویریں جو ہیں پیش کرتی ہیں، اور وہ یہ تصویریں پیش کرتی ہیں کہ وہ آپس میں نفور اور نامانوس تھے اور ان کے درمیان شدید عداوت تھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان. حقیقت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل تھے اور صفت رحمت ان کے دلوں میں جاگزیں تھی. اگر زندگی کے کسی موڑ پر وہ مسلم نما یہودیوں کے سازشوں کے جال میں پھنسے بھی تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس جال سے نکال لیا تھا اور وہ باہم شیر و شکر ہو گئے تھے. لہٰذا ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم ان کی عارضی اور وقتی رنجش کو بنیاد بنا کر صریح نص قرآنی کو بھول جائیں اور ان کی بشری اور وقتی کمزوریوں کو اچھالنا شروع کر دیں اور ان کی عمر بھر کی محبت اور یگانگت اور اتحاد و اتفاق سے آنکھیں موند لیں. بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکم الہی کے موافق ان کے لیے دعا کریں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں یعنی صحابہ، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے متعلق کینہ اور بغض پیدا نہ کر جو ایمان لے آئے. اے ہمارے رب تو بخشنے والا ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ اور اہل بیت کے باہمی محبت اور مودت کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم دل ہے، رحم دل ہے. تو انہیں رکوع کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے پائے گا. وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر شرافت و وقار کی نشانیاں ہیں. ان کی یہی اوصاف تورات میں بیان ہوئے ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے ان آیت کے اندر ذکر کیا. اس طرح آپ اس قرآنی آیت پر غور کریں نا، کیونکہ ان میں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان باہمی محبت کے ثمراور درخت سے پھوٹنے والے اثار کا ذکر ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 اور 8 ہیں کہ مالفے میں، مالفے کسے کہتے ہیں آج بھی ہم نے کلاس میں یہ پڑھ لیا. مالفے وہ ہیں کہ مسلمان کسی دشمن پر حملہ کرے، دشمن ملک پر، اور وہ دشمن ملک ہاتھ کھڑا کرے کہ ہم لڑ نہیں سکتے، وہ خود ہی ہار تسلیم کر لے، سری تسلیم خم کر لے، تو وہاں سے جو مال ملتا ہے، جو چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، اس کو مالفے کہتے ہیں. یعنی بغیر لڑے جو مال آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اس کو مالفے کہتے ہیں. جنگ کے دوران بغیر لڑے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مالفے کہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ مالفے میں ان نادار مہاجرین کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے نصرت کرتے ہیں. وہی لوگ سچے ہیں، اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. اور جب ان مہاجرین کو کچھ دیا جائے تو انصار اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اگرچہ خود انہیں بھی اس مال کی ضرورت ہو. جو لوگ اپنی نفس کی ہوس سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. اب اس میں صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اور انصار کی بھی، مہاجرین کی بھی. اب آئیے یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہم مل جل کر رہنا کیسا تھا. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے. اسے بچپن میں والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے.
اور جب 10-12 سال کی عمر کو انسان پہنچتا ہے تو اسے مکتب میں، مدرسے میں، اسکول میں ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر پڑھنا اور کام کرنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ عالم شباب میں داخل ہوتا ہے تو اسے جوانوں کے ساتھ مل کر کمانا پڑتا ہے، اسے سفر و حضر میں ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اسے پڑوسیوں کے ساتھ رہنے اور مسافروں کے ساتھ مل کر سفر کرنے اور ان کے ساتھ مل کر روزی کمانے کے لیے صنعت اور تجارت و مزاربت کرنی پڑتی ہے، اور ان مواقع پر اسے لوگوں کی نفسیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان مواقع پر اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی انسان اس کی ضرورت پوری کر دے یا اس کی تنگی دور کر دے تو وہ انسان اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اچھے ہمسائے اور اچھے ہم نشین اور ہم جماعت زندگی بھر یاد رہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو حج یا عمرہ کے محدود سفر کے ساتھیوں کو عمر بھر نہیں بولتے۔ لیکن ان ہستیوں کے متعلق کیا خیال ہیں جو دعوت ایمان کے پرآشوب ابتدائی دور میں دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کا درس لیتی تھی اور باہم متحد ہو کر کفار قریش سے لڑتے تھے؟ پھر انہوں نے ایمان کی خاطر گھر بار، اقارب، مال اور دولت کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سفر میں انہیں سنگلاخ پہاڑ اور لق و دق صحرا اور محیط سمندر عبور کرنے پڑے۔ بعد ازاں انہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور اپنے محبوب اہل و عیال اور پیارے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ پاکیزہ فطرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں متفق اور متحد ہو کر جنگ بدر وہ احد لڑی اور غزوہ خندق میں اکٹھے محصور رہے، اور وہ شدید گرمیوں میں بے آب ہو گیا میدانوں میں اور سنگلاخ پہاڑوں اور وسیع و غریب ریگستانوں کو پیدل اور سوار طے کر کے میدانی تبوک میں پہنچے، اور ان مواقع پر انہوں نے اکٹھے ہو کر ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہو، بھلا وہ آپس میں رحم دل اور متفق نہ تھے؟ یقیناً وہ متفق اور متحد اور بنیانی مرصوص تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں باہم متحد اور متفق کر کے رشتہ ایمان میں پرو دیا تھا اور وہ یکجان اور کئی قالب بن گئے تھے۔ انہی کے متعلق اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہی اللہ جس نے اپنی نصرت اور مومنوں کے ذریعے تیری مدد فرمائی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ الف بین قلوبہم، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں باہم مل جل کر رہتے تھے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق صحابی ہیں اور اہل بیت سے ان کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو ابوبکر صدیق نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیثیں 3712 نمبر اس کا نمبر ہے۔ مزید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی یہی حدیث ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور انہیں پیار کرتے ہوئے یہ جملہ کہتے رہتے ہیں وَبَأَبِي شِبْهُ النَّبِي لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي قَالَ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں۔ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، اپنے والد سیدنا علی کے ہم شکل نہیں ہیں۔ تو یہ سن کر علی یضحک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے رہے۔ یہ مسند احمد کی 40 نمبر حدیث ہے اور صحیح حدیث۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق بھی اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ جب سیدنا عباس اسلام لائے تو سیدنا عمر فاروق نے خطاب فرمایا کہ فواللہ لإسلامك يوم أسلمتك كان أحب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب لو أسلمه۔ اللہ کی قسم جس روز آپ اسلام لائے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ جس روز آپ اسلام لائے تھے آپ کا اسلام قبول کرنا مجھے زیادہ محبوب تھا میرے والد خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ ایمان لے آتے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے۔ یعنی عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے والد خطاب اگر وہ ایمان لاتے تو وہ اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب نہیں تھا، آپ کا ایمان اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب تھا، میں آپ کے ایمان لانے پر زیادہ خوش ہوا ہوں، اگر میرا باپ ایمان لاتا تو میں اس پہ اتنا خوش نہ ہوتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت تھی نا، اہل بیت سے محبت تھی عمر فاروق کو، تبھی تو یہ جملہ کہا۔ اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق ہے عمر فاروق کا، سیدنا عمر فاروق کی اہل بیت کے ساتھ محبت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب عید فاروقی میں قحط پڑا تو عمر فاروق دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک کر کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہیں دعائے استسقاء کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو، دعا کرو، اور اسی کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3710 ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کے تقسیم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا احساس کرتے ہوئے جب مال غنیمت اور مال فے کے حصے مقرر کیے تو اہل بدر کے لیے 5000 درہم مقرر کیے، کہ جو اہل بدر تھے، بدر میں جو لڑے تھے، ان کے لیے کتنے دیے؟ 5000 درہم مقرر کیے۔ یہ عمر فاروق حاکم ہیں اور اس وقت قانون بنا رہے ہیں، تو اس میں اہل بدر میں جو لڑے تھے تو ان کے لیے 5000 درہم مقرر کیے، اور سیدنا علی کو بھی 5000 دیے گئے، اور ان کے ساتھ حسن اور حسین کو بھی 5000 دیے گئے، حالانکہ حسن اور حسین تو غزوہ بدر کے موقع پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، موجود ہی نہیں تھے۔ اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اس مرتبے کی وجہ سے جو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو 5000 درہم دیے، یہ عمر فاروق نے کہا۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات کے لیے 12000 درہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی 12000 درہم جو ہے وہ مقرر کیا۔ تو یہ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیار تھا، سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے، تو نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ علی تھے، پھر انہوں نے علی کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی اور ان کے لاش کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کے قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابوبکر اور عمر، یعنی اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میں ابوبکر اور عمر گئے، میں ابوبکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابوبکر اور عمر باہر آئے، اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول کہتے تھے۔ تو یہ اور ان سے ملتے جلتے بے شمار اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ اہل بیت دیگر صحابہ کرام سے اور دیگر صحابہ کرام اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں ان تمام واقعات سے واضح ہو گئی۔ اب چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کا صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا۔ یہ بات عام فہم اور معقول بات ہے کہ آدمی اپنے اولاد اور بچوں کے نام ہمیشہ باکردار، پسندیدہ، نیک سیرت اور صالح لوگوں کے نام پر رکھتا ہے، اور جس نام کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ عقیدت، محبت اور مودت اور احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک عام انسان بھی کسی ناپسندیدہ شخصیت اور اپنے دشمنوں کا نام اپنے بچوں کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے مقدس نفوس نے بھی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت، محبت اور مودت کا اظہار مختلف طرح سے کیا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کا طرز عمل دیکھیں کہ سیدنا علی بن طالب نے اسی محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کا نام سیدنا ابوبکر صدیق کے نام پر ابوبکر رکھا، اور یہ مشہور شیعہ عالم شیخ مفید نے امیر المومنین کے اولاد ان کے نام کی تعداد کا عنوان لکھا ہے، اسی میں یہ بات وہ لکھتے ہیں کہ
یعنی علی کے صاحبزادوں میں سے محمد اصغر جن کی کنیت ابو بکر تھی، اور عبید اللہ جو کہ لیلا بن مسعود کی کے بطن سے تھے، دونوں اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں شہید کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا۔ یہ شیعہ کی کتاب سے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، یعنی وہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابوبکر کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ابوبکر سے محبت تھی، تبھی تو رکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ واقعہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت تھی، محبت تھی، الفت تھی، مودت تھی، اور ان کے درمیان محبت اور مودت اور بھائی چارے کا رشتہ موجود تھا، تبھی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا۔ ہاں، قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیدنا علی کے یہ صاحبزادے سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول مقرر کیے جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے، بلکہ ابوبکر صدیق کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا آج علی کے نام لیوا اور ان کے محبت کا دم بھرنے والے شیعہ حضرات میں کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں اپنے کسی بیٹے کا نام ابوبکر رکھ سکیں؟ یا وہ علی سے موالات رکھتے ہیں یا عملی طور پر ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ اصولی بات تو یہ ہے کہ جو مولا علی نے کیا تو وہ آپ بھی کریں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا طرز عمل بھی دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تو یہ طرز عمل اپنایا کہ ابوبکر کا نام اپنے بیٹے کو رکھ دیا، لیکن پھر علی کے جو بیٹے تھے، اولاد تھی، ان کا طرز عمل دیکھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور محبت کا یہ سلسلہ سیدنا علی تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے بعد ان کے آل اور اولاد نے بھی اپنے والد بزرگوار کی پوری پیروی کی اور انہی کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام ابوبکر کے نام پر رکھا۔ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ کے بڑے صاحبزادے نواسے رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیعہ امام ثانی اور امام معصوم کا درجہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا تھا۔ تاریخ یعقوبی میں موجود ہے یہ جملہ کہ سیدنا حسن کے 8 نارینہ اولاد تھی۔ سیدنا حسن کے 8 نارینہ اولاد تھی، جن میں سے حسن کی والدہ کا نام خولہ تھا، عبد الرحمن اور ابو بکر امی ولد سے تھے، طلحہ اور عبید اللہ بھی آپ کے صاحبزادے تھے۔ اسی طرح سیدنا حسین بن علی نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابوبکر رکھا تھا۔ معروف شیعہ مورخ نے اپنی کتاب میں شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے آپ کے 3 صاحبزادے علی الاکبر، عبداللہ اور ابوبکر کربلا میں شہید ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حسین نے، جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا تھا۔ اب اسے اندازہ لگا۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سیدنا عائشہ کے نام پر عائشہ رکھا تھا۔ مشہور شیعہ عالم شیخ مفید نے موسیٰ بن جعفر کے احوال اور اولاد کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ابو الحسن موسیٰ کے 37 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں میں فاطمہ، عائشہ اور ام سلمہ موجود تھی۔ یعنی امام جعفر جو ہیں، امام موسیٰ جس کو ہم امام جعفر کے نام سے آپ جانتے ہیں، شیعہ کا بڑا امام ہے، یہ جو امام جعفر ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ تو کیوں رکھا جی؟ عائشہ سے محبت تھی تبھی تو رکھا نا۔ تو آل بیت کے ان مقدس نفوس کا اپنی اولاد کا نام ابوبکر اور عائشہ رکھنا ان ناموں سے عقیدت و محبت اور احترام اور مودت کی دلیل ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین جو رشتہ داریاں تھیں وہ کون کون سی؟ تو ہم آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور اصحابی رسول سے محبت کرتے ہیں۔ قرون اولیٰ میں محبت کے یہ تمام مظاہر موجود تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اہل بیت اور اصحاب رسول کے مابین کئی نسلوں تک رشتہ داریاں قائم ہوتی رہی۔ باہمی محبت و اعتماد اور دینداری کے اثبات کے لیے اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یعنی ان رشتوں اور قرابت داروں میں یا ان رشتوں اور قرابتوں کے اثبات کے بعد صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یا تبرع کا کوئی جواز باقی تو نہیں بچتا۔ اسی حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب سے انہی قرابتوں اور رشتہ داریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی روش پر نصرثانی کی دعوت دی جاتی ہے جن کے دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغض سے لبریز ہو چکے ہیں۔ وباللہ توفیق۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین قائم قرابتوں اور رشتہ داریوں سے ناواقف ہیں،
ہم ان بعض قرابتوں کا ذکر کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ جن کے دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغض سے لبریز ہیں اور اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں اپنی روش پر نظر ثانی پر مجبور ہو سکے، کیونکہ اہل بیت کی یہ رشتہ داریاں جن کا تعلق شادی بیاں کا تعلق سے ہیں ان کے صحابہ کرام سے محبت کی واضح دلیل قرار پائیں گی، اور یہ بات معلوم ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کا دعویٰ کریں اس کی صداقت اور کاملیت تبھی ثابت ہوگی جب ان سے بھی محبت کرے جو جن سے وہ اسے محبت تھی۔ اب دیکھیں سیدنا ابوبکر اور اہل بیت کے مابین جو رشتہ داریاں تھی، سب سے زیادہ وسیع، قوی اور مبارک رشتہ یہ قائم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا، یعنی اللہ کے رسول نے ابوبکر کی بیٹی عائشہ سے نکاح کیا اور انہیں بنص قرآنی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں یہ واحد باکرہ خاتون تھی۔ ان سے نکاح سے قبل متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین سیدنا عائشہ صدیقہ کو ایک ریشمی غلاف میں لپیٹ کر لائے اور ان کا چہرہ دکھا کر فرمایا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے دن آپ کی بیوی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، سیدنا اللہ کے رسول نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، تو یہ محبت تھی تبھی تو کیا۔ اسی طرح سیدنا جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے بعد ان کی بیوہ سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سیدنا علی کی بابی کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نکاح میں لے لیا اور ان سے ان کا بیٹا محمد بن ابوبکر پیدا ہوا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بابی جن کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو گیا، شہادت ان کو ملی، تو ابوبکر صدیق نے پھر ان سے کیا کیا، شادی کر لی، علی کے گھر میں علی کی بابی سے شادی کر دی، نکاح کر لیا، اور اس سے بیٹا ہے محمد بن ابوبکر پیدا ہوا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد انہی اسماء بنت عمیس جو کہ ابوبکر کی بیوی تھی، اسی سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کر لیا جو کہ علی کی بابی تھی۔ تو اسماء کے ساتھ ان کا بیٹا محمد بن بکر بھی پہلے سے موجود تھا، جسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربیب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ گویا سیدنا حسن و حسین کے ساتھ ساتھ ابی بکر کی بھی محمد بن بکر کی بھی پرورش ہوئی، کس کے ہاں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے محبت اور حسن اعتماد کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انہوں نے انہیں مصر کی گورنری تو تفویض کی تھی بعد میں، اسی بیٹے کو جو ابوبکر کا بیٹا تھا، جو علی رضی اللہ عنہ کے بابی سے تھا اور بعد میں علی کی بیوی بن گئی تھی، تو اس بیٹے کو مصر کی گورنری دی تھی، کس نے دی؟ علی رضی اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت تھی تبھی تو یہ دی تھی نا۔ تاریخ کی شہادت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فارس فتح ہوا تو فارس کے حکمران کی دو بیٹیوں کو گرفتار کر کے دارالخلافہ مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ یہ دونوں خواتین راستے میں اسلام قبول کر چکی تھیں۔ جس وقت یہ دونوں امیر المومنین کے پاس پہنچی تو اس وقت بہت سے صحابہ آپ کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے اس موقع پر اپنا مشہور قول ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا کہ یہ معزز بیٹیاں ہیں، معزز نسب سے تعلق رکھتی ہیں، انتہائی معزز لوگ ہی ان کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو دو بیٹیوں کو گرفتار کیا تھا فارس کے حکمران کے دو بیٹیوں کو، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ معزز بیٹیاں ہیں اور معزز نسب سے تعلق رکھتی ہیں، انتہائی معزز لوگ ہی ان کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات امیر المومنین نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمائی تھی، پھر ان دونوں خواتین کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل کو انتہائی معزز شمار کرتے تھے، تبھی وہ دونوں لڑکیاں ان کو دے دی۔ تو سیدنا علی ابن طالب نے ان میں سے ایک خاتون کو اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، جبکہ دوسری کو اپنے ربیب یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد کے حوالے کر دیا۔ پھر ان دونوں خواتین سے ان کا باقاعدہ نکاح کرا دیا۔ گویا سیدنا علی سیدنا ابوبکر صدیق اور ان کے اہل عیال کو انتہائی معزز قرار دیتے تھے، تبھی تو ان میں سے ایک خاتون محمد بن ابوبکر کے حوالے کر دی۔ جو خاتون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی
اس سے امام زین العابدین رحم اللہ پیدا ہوئے، جبکہ محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آنے والے خاتون کے بطن سے قاسم بن محمد نے جنم لیا۔ یوں یہ دونوں خالزاد بھائی بھی ہوئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے رشتے ہوئے۔ آگے چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد بن ابوبکر کی پوتی ام فروہ سے نکاح ہوا، جن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ یہاں پہنچ کر ایک انتہائی ٹھوس اور ناقابل انکار تاریخی شہادت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ کے والد کی طرف سے دادا محمد بن ابوبکر ہیں، اور ماں کی طرف سے ان کے دادا عبد الرحمن بن ابوبکر ہیں، اور محمد اور عبد الرحمن دونوں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی تھے۔ اسی طرح ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام جعفر صادق کا خونی رشتہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس خونی رشتے سے بڑھ کر ایک اور رشتہ بھی ثابت ہوتا ہے، وہ تعلم اور تعلیم کا ہے۔ تعلم اور علم جیسا عظیم اور مقدس رشتہ ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کا بہت سا حصہ جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا، اور عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یوں امام جعفر صادق ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے انتہائی قوی اور وثیق تعلق ثابت ہوا، یعنی وہ استاد بھی ہوئی ایک طرح سے۔ تو ان مختصراً اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جتنے بھی رشتے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے مابین، ان قرابتوں اور رشتوں کا ہم ذکر میں کر دیتا ہوں جو آل بیت اور آل ابی بکر کے درمیان ہوئے تھے۔ ایک طرف آل بیت ہے، آل بیت یا اہل بیت، اور ایک طرف آل ابو بکر ہے۔ ان کے درمیان کافی رشتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ جو ابھی آپ نے پڑھا نا کہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اسی طرح حسن بن علی نے سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا۔ اسی طرح اسحاق بن جعفر بن ابی طالب نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام حکیم سے نکاح کیا۔ اسی طرح محمد باقر بن علی زید العابدین بن حسین، ان حسین کے جو بیٹے تھے، اس نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام فروہ سے نکاح کیا۔ اسی طرح اسحاق بن عبداللہ بن علی بن حسین بن علی بن طالب نے کلثوم بنت اسماعیل بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق سے نکاح کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آل بیت کے آل صدیق سے ان 6 رشتوں میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ ان تمام رشتوں میں خاوند آل بیت سے ہوا اور بیوی آل صدیق سے، اور عموماً شادی کا پیغام لڑکے کی طرف سے جاتا ہے۔ چنانچہ شوہر اپنے نکاح کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کر کے پیغام نکاح بھیجتا ہے۔ تو گویا مذکورہ 6 قرابتوں میں آل بیت کی طرف سے آل ابو بکر میں سے رشتے طلب کیے گئے۔ یہ طلب اس بات کی دلیل ہے کہ آل بیت کس قدر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح اب آئیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ داریاں ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا رشتہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کو اپنے نکاح کے لیے طلب فرمایا، اور یہ اس وقت ہوا جب سیدہ حفصہ کے پہلے شوہر جنگ بدر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ گویا سیدہ حفصہ کتنی بابرکت خاتون ہے کہ ان کا پہلا شوہر جب شہید معرکہ بدر ہوا، یعنی شہیدی معرکہ بدر ہوا، یعنی بدر کے معرکے میں شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے نعم البدل کے طور پر انہیں اکرم الخلائق سیدی ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے مشرف فرما دیا۔ یہ وہ پہلا رشتہ ہے جو بیت نبوت اور آل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین قائم ہوا۔ دوسرا رشتہ جو آل بیت اور سیدنا عمر بن خطاب کے گھرانے کے مابین قائم ہوا، وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کا سیدنا علی بن طالب اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح تھا۔ یہ رشتہ خود امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا علی بن طالب سے طلب فرمایا تھا۔ جب سیدنا علی نے اس رشتے سے موافقت فرمائی تو امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوش ہو کر صحابہ کرام کے پاس آئے اور فرمایا تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین کس بات کی مبارکباد دیں؟ تو فرمایا علی اور فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کی۔ مزید فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ کل نسب و سبب ینقطع،
قیامت کے دن ہر نسب اور قرابت ٹوٹ جائے گی سوائے میری نسب اور قرابت کے، چنانچہ اس رشتے کے ذریعے میرے اور رسول اللہ کے مابین رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ تو اس بابرکت نکاح سے امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید بن عمر پیدا ہوئے، اور جناب زید بن عمر انتہائی فخری انداز سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن الخلیفتین، میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں۔ ان کا اشارہ دو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما کی طرف ہے، ایک سیدنا عمر اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ زید بن عمر اور ان کی والدہ ام کلثوم بن علی ایک ہی حادثے میں بوقت فجر رتبہ شہادت سے مشرف ہوئے۔ تو ام کلثوم بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات یہ فرمایا کرتی تھی کہ فجر کی نماز کے ساتھ میرے کچھ رنج و الم سے بری یادیں وابستہ ہیں۔ ان کا اشارہ دو واقعات کی طرف ہے، ایک ان کے شوہر امیر المومنین سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کیا ہوئی تھی، فجر کی نماز کے وقت ہوئی تھی، اور ان کے والد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی فجر کے وقت ہوئی تھی۔ یہ دو رشتے ہوئے۔ تیسرا رشتہ دیکھیں، آل بیت اور آل عمر بن خطاب کے مابین قائم ہونے والی تیسری مصاہرت اس طرح قائم ہوئی تھی کہ سیدنا حسین بن حسین کا نکاح جو ہے وہ سیدنا جویریہ بنت خالد بن ابوبکر بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے عمل میں آیا۔ گویا سیدنا حسین بن علی کے پوتے، اس کو دوبارہ سنیں، گویا سیدنا حسین بن علی کے پوتے کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے کی پوتی سے منعقد ہوا۔ تو یقیناً اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ تو اتنے لمبی ان کی جو رشتہ داریاں وہ چلی ہوئی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں سیدنا عثمان کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں کیا تھیں۔ تو پہلا رشتہ کیا تھا؟ پہلے سیدنا عثمان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، جو دونوں ہجرتوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھی۔ ہجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد بیمار ہو گئی، جن کی تیمارداری کا شرف سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہوا، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی تیمارداری میں مشغول رہے۔ یہ پہلا رشتہ تھا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی رقیہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شادی ہوئی تھی۔ دوسرا رشتہ، جب یہ رقیہ انتقال کر گئی تو ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن سیدہ ام کلثوم، جو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، سیدنا عثمان کی نکاح میں دے دی، جو ان کے ساتھ ساتھ رہی اور 9 ہجری میں انتقال فرما گئی۔ اسی طرح سیدنا عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ معاملہ یہی موقوف نہیں ہوتا، بلکہ آل رسول اور آل عثمان، یعنی آل عثمان بنو امیہ میں سے تھے نا، آل عثمان کے مابین متعدد رشتہ داریاں قائم ہوئی جن کا سلسلہ 5 نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ بنو امیہ یعنی آل عثمان کی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں 2 اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں 3 شادیاں ہوئیں، جو ان کے آپس کی محبت، حسن و اعتماد اور ایمان اور تقوی اور خلق حسن کے اعتراف کا انتہائی واضح اور بین ثبوت ہے۔ یہ رشتہ داریاں در ذیل ہیں، میں اگر آپ کو گنوا دوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ اسی طرح سیدنا عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کا نکاح سیدنا علی بن طالب کی پوتی اور سیدنا حسین بن علی کی بیٹی سکینہ سے ہوا۔ اسی طرح تیسرا نکاح سیدنا عثمان غنی کے ایک اور پوتے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی فاطمہ سے ہوا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی کے پوتے مروان بن ابان کا نکاح سیدنا حسن بن علی کے پوتی ام القاسم بنت حسن سے ہوا۔ اسی طرح حسن کے پوتے ابراہیم بن عبداللہ نے سیدنا عثمان غنی کے پوتے عبداللہ بن عمر کی پوتی رقیہ بنت محبت سے نکاح کیا۔ اسی طرح سیدنا زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اسحاق بن عبداللہ نے سیدنا عثمان غنی کے پوتے عاصم کی پوتی عائشہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ سیدنا عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے تھا، تو بنو امیہ کے دیگر بہت سے افراد کی خاندانی نبوت سے رشتہ داریاں قائم ہوئی جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ تو میری بہنوں، آج کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت باہم متحد تھے،
وہ آپس میں محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ محبت والا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم اہل بیت اور صحابہ میں ہمیں تمیز نہیں کرنی چاہیے، دونوں کے فضائل بھی موجود ہیں اور وہ دونوں آپس میں محبت کرتے تھے۔ تو ان محرم کے مہینے میں شیعہ حضرات کی طرف سے آپ بہت سارے اس طرح کی واقعات سنتے ہیں جس میں یہ لگتا ہے کہ کہیں اہل بیت اور صحابہ آپس میں نفرت کرتے تھے، ان کا تعلق کہیں آپس میں نہیں تھا، محبت نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو ذرا اجاگر کروں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ واضح رہے اور ذہنوں میں جو اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت ہماری قائم و دائم رہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیشن۔ اس سیشن کے متعلق آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام